بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ روزوں سے متعلقہ مسائل پر مشتمل کورس کی آج ہماری پہلی کلاس اور پہلا لیکچر ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آج کے لیکچر میں ہم روزے کی تعریف پر کلام کریں گے، اور آپ تمام لوگوں سے امید کی جاتی ہے کہ جو لیکچر میں بیان کیا جائے گا اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ ضرور ضبط کتاب کریں گے اور تحریر کی صورت میں لے کر آئیں گے۔ آج ہم روزے کی تعریف پڑھیں گے، اور روزے کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری سے قصدن یعنی اپنے ارادے سے رکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ روزے کی تعریف ہے، اور اس تعریف کو پوسٹ کی شکل میں بھی شیئر کر دیا گیا ہے۔ تو جب آپ لیکچر سن رہے ہوں تو اس تعریف کو جب آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس تعریف کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اس تعریف کے اندر جو تفصیل طلب معاملات ہیں ان کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے، اور تقریباً 6 چیزیں ایسی ہیں اس تعریف کے اندر کہ جس پر کلام کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تعریف میں مسلمان کا لفظ استعمال ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے اوپر روزہ لازم نہیں ہے، یعنی کافر کے اوپر شرعی اعتبار سے روزہ فرض نہیں ہے۔ اس میں ضمناً یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ اعمال عقائد کے بعد ہی قابل قبول ہوتے ہیں، لہٰذا جب تک کافر ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام کو قبول نہیں کرتا، تو اگر وہ کوئی نیک عمل کرے گا بھی تو وہ عند اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کو کسی نیک عمل کا اجر دنیا میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور آخرت میں تو اس کو یقیناً اس کا اجر دیا جائے گا۔ لیکن کافر کا معاملہ یہ ہے کہ کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کے بدلے میں، اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے یعنی مسلمانوں کے نزدیک وہ نیک عمل ہے اور کافر اس کو سر انجام دے رہا ہے، کر رہا ہے، تو اس کو فائدہ دنیا کی حد تک ہوگا، یعنی دنیا میں اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ اب وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اچھے کاروبار کی صورت میں، اور اچھی صحت کے صورت میں، اور دیگر دنیاوی نعمتوں کی صورت میں۔ لیکن جیسے ہی وہ مرے گا تو مرنے کے بعد اپنے کسی نیک عمل کا اجر وہ نہیں پائے گا۔ تو یہی فرق ہے مسلمان کا، کہ مسلمان نے چونکہ اسلام قبول کیا تو وہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی حاصل کرے گا، لیکن کافر دنیا میں تو نیک اعمال کا اجر پائے گا، لیکن آخرت میں نیک اعمال کا بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، کافر کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ورڈ ہے جس پر ہم کلام کریں گے وہ ہے نیت۔ نیت کہتے ہیں دل میں موجود کسی کام کے پختہ ارادے کو۔ اگر ہم نے دل میں کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا، یعنی پختہ کا مطلب یہ ہے کہ 100%، تھوڑا سا بھی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہمارا ارادہ 100% اسٹرانگ ہے تو اب یہ شرعی اعتبار سے نیت کہلاتی ہے۔ اور نیت کے پکا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان اگر ہم سے اس عمل کے بارے میں پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو ہم فوراً بغیر کسی سوچ و فکر کے اس کو بتا سکیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے نماز شروع کرنے لگا کوئی، اور نماز شروع کرنے سے پہلے ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً اگر یہ جواب دے دیا کہ میں نماز عصر پڑھ رہا ہوں، اور وہ نماز عصر ہی پڑھنے والا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی نماز عصر کی نیت بہت پختہ ہے، بہت پکی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ اگر اس نے نیت اس سے پوچھی گئی کہ آپ کی کون سی نماز پڑھنے کی نیت ہے، اور اس نے تھوڑا سا سوچنے میں ٹائم لگا دیا، تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نیت پختہ نہیں ہے۔ تو دیگر عبادات کے اوپر بھی آپ اس کا انتباہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کسی عبادت کو کرنے کی نیت پختہ ہوگی
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یاد رکھیں کہ چونکہ ہمارے روزے سے متعلقہ مسائل چل رہے ہیں، تو فقہا نے فرمایا کہ بعض اوقات اعمال بھی نیت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا عمل جو ہے وہ نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے، ہمیں الگ سے نیت نہیں کرنی ہوگی اگر ہم وہ خاص کوئی عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر روزے میں جب ہم صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری چونکہ روزے کے لیے ہی کی جاتی ہے، تو اب اگر کوئی شخص باقاعدہ دل میں روزے کی نیت حاضر نہ بھی کرے تب بھی اس کا سحری کرنا اس کی نیت کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی وہ نیت کرے یا نہ کرے، چونکہ اس کا سحری کرنا ہی اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں اس کی یہ نیت کے حکم میں ہی اس کی سحری کو شمار کیا جائے گا۔ نیت کے حوالے سے ایک مسئلہ اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں الفاظ کی ادائیگی کو نیت قرار دیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اسکرین کے اوپر وہ آ رہی ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت، تو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، تو یہ الفاظ حقیقتاً نیت نہیں ہے، نیت ہمارے دل میں موجود پختہ ارادے کا نام ہے، تو الفاظ کے ذریعے اگر ہم اس نیت کا اظہار کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مستحب ہے، یعنی دل میں ہمارے پکا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، اور اس ارادے کو ہم الفاظ کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں، الفاظ کے ذریعے بھی ہم اس نیت کا اعادہ کر دیتے ہیں، تو اس پر ثواب کا ترتب ہوگا۔ لیکن یہ نیت کی زبان سے ادائیگی ہی حقیقتاً نیت نہیں ہے، دل میں اگر کوئی فقط نیت کر لیتا ہے اور زبان سے وہ ادا کرنا بھول جاتا ہے تب بھی اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد آپ کی یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں جب سحری کے اختتام پر گھر والے بولتے ہیں کہ جلدی جلدی نیت کر لو، ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں وقت گزرنے کے بعد میں نے تو نیت کی ہی نہیں، یعنی میں نے الفاظ تو ادا کیے ہی نہیں نیت کے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا روزہ شروع نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے دل میں اگر نیت تھی یا آپ نے سحری کر لی ہے تو سحری بھی چونکہ روزے کی نیت کے قائم مقام ہے تو آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ الفاظ کی ادائیگی اگر آپ نے نہیں کی ہے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ بالکل بغیر کسی کراہت کے شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد تعریف میں صبح صادق کا ورڈ استعمال ہوا، تو یہ یاد رکھیں کہ صبح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صبح صادق اور ایک صبح کاذب، یعنی ایک سچی صبح اور ایک جھوٹی صبح۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو رات کے وقت ایک ایسی مشرق سے لے کر مغرب تک ایک سفید لکیر آسمان کے اوپر پھیلتی ہے، اور اس لکیر کے پھیلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ لکیر یعنی سفید جو روشنی ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آسمان کے اوپر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹی صبح۔ جھوٹی صبح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب لکیر آسمان کے اوپر آتی ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اب صبح ہونے والی ہے، لیکن وہ لکیر غائب ہو جاتی ہے اور آسمان کے اوپر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ صبح جھوٹی تھی، اس وجہ سے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک مشرق سے لے کر مغرب تک ایک سفید لکیر آسمان کے اوپر پھیلتی ہے اور یہ پھر غائب نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر روشنی مزید پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ آسمان کے اطراف جو کنارے ہیں بالکل وہ سارے کے سارے روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس صبح کے بعد چونکہ اندھیرا نہیں ہوا بلکہ مزید یہ روشنی پھیلتی گئی، تو اس وجہ سے اس صبح کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو جو صبح صادق کا وقت ہے ہمارے یہاں عام طور پہ یہی سحری کا وقت کہلاتا ہے، اور اب چونکہ ہمارے یہاں بہت آسانی ہو گئی ہے کہ جو کیلنڈرز ہیں یا اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں جن میں صبح صادق کا وقت، سحری کا اختتامی وقت اور فجر کا آغاز کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اب ہمیں کوئی اس میں مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ٹائمنگ کے مطابق اپنے روزے کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے غروب آفتاب۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد روزہ کھولا جاتا ہے، تو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کسی نے روزہ کھول دیا غلطی سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کو اپنے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اس میں ضمناً یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہم مؤذن کی اذان پر بھروسہ کر کے روزہ کھولتے ہیں،
تو یاد رکھیں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمز کے نام سے، اس اپلیکیشن کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جب اس اپلیکیشن کے مطابق وقت ہو جائے تو پھر آپ اپنے روزے کو افطار کریں۔ تو اس اپلیکیشن میں چونکہ احتیاطی وقت کو شامل کیا گیا ہے، لہٰذا آپ کا روزہ اس اپلیکیشن پر عمل کرنے کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے اس اپلیکیشن پر آپ بھروسہ کریں، باقی کسی چیز پر آپ ٹرسٹ نہ کریں۔ میڈیا پر بھی بہت سارے چینلز پر روزہ کھولنے کے حوالے سے دعائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو بنیاد بنا کے لوگ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ 2-4 منٹس کے فرق سے روزہ آپ کا ٹوٹ سکتا ہے، لہٰذا جو آپ کو مشورہ دیا گیا آپ اسی پر عمل کریں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کھانا پینا اور جمع، یعنی 5واں پوائنٹ ہے کھانا پینا، اور اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہے جمع۔ تو ان 3 چیزوں کے سبب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے یا زوجہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ لیکن تعریف میں اگر آپ غور کریں تو قصدن کا ورڈ یوز ہوا، یعنی جان بوجھ کر، لہٰذا اگر کوئی بھولے سے یہ کام کر لے، یعنی کھانے پینے کے معاملات یا زوجہ سے تعلقات بھولے سے کر لے کہ اس کو بالکل بھی یاد نہ رہا ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس صورت میں اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج الحمدللہ ہم نے روزے کی تعریف پر کلام کیا، تو امید ہے کہ آپ کو آج روزے کی تعریف آسان انداز میں سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس کے ضمن میں جتنے اہم ترین مسائل بیان ہوئے آپ کو اچھے طریقے سے امید ہے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ مزید اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہو سوال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آج کے لیکچر کے ضمن میں جو مسائل اور جو تعریف ہم نے روزے کی پڑھی اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو بعین ہی آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔